ایک عرصے دراز سے حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا کام کر رہی ہے. اس سے قبل بھی شاید آپ لوگوں کو زحمت دی گئی ہوگی اسی سلسلے میں. خدمت خلق کے جو کام، جو نمایاں کام، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا ہمیشہ کرتی آئی ہے، اس میں یہ سب سے اہم کام ہے کہ جس دور میں ایک لڑکی کی شادی اپنے والدین کے اوپر ایک بہت بڑا بار ہے، اس ایسے حالات کے اندر یہ ذمہ داری شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا نبھا رہی ہے. اس بار 27 مارچ کو یہیں قریب میں منت لانس کے اندر ایک تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں مستحق لڑکیاں جنہوں نے یہاں پر رجسٹر کرایا تھا، ایسی 27 مستحق لڑکیاں، ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے. اور یہ محض نکاح نہیں، شاہ ثقلین اکیڈمی نے ان کے گھر کو آباد کرنے کے وہ تمام اشیاء یہ بھی فراہم کیے ہیں تاکہ اس بچی کا گھر جو ہے وہ بالکل اطمینان سے اور آسانی سے وہاں پر بس سکے. اس کے علاوہ اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد اور بھی ہے کہ وہ تمام لغو و لعب جو شادیوں کے اندر بیجا رسومات اور فضول خرچیوں کا جو دور چلا آ رہا ہے نام و نمود کے لیے اور اپنی ساکھ اور اپنے وجود کو بنانے کے لیے، وہ تمام چیزوں سے ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ آزاد ہو جائیں. جس سادگی کے ساتھ میں نکاح کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، اس اعتبار سے اس سنت طریقے سے نکاح ہو. اسی لحاظ سے نکاح کا اہتمام ہوگا. کچھ افراد لڑکی کی جانب سے اور کچھ افراد لڑکے کی جانب سے انہیں دعوت بھی دی گئی ہے وہاں پر کھانے کی. اور اس کے علاوہ ہر وہ ضروری سامان جو بچی کے گھر کے لیے ضرورت جس چیز کی ہے وہ تمام سامان بھی انہیں دیا جا رہا ہے. یہ شاہ ثقلین اکیڈمی کر رہی ہے. اچھا، یہ ایک تسلسل ہے. بمبئی میں ابھی فیبروری میں جو اجتماعی نکاح ہوا اس میں 51 کپلز کے اجتماعی نکاح ہوا ہے. اب پچھلے ہفتے ہی ککرالا شریف کے اندر 13 جوڑے جو ہے ان کا نکاح ہوا ہے. تو یہ اجتماعی نکاح جھانسی، مراد آباد، سورت اور ہندوستان کے مختلف حصوں اور قصبوں کے اندر اپنی اپنی شاخ جو شاہ ثقلین اکیڈمی کی ہے وہ اس کا انعقاد کرتی ہے اور وہاں کے ضرورت مند افراد اور مستحقین جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کام شاہ ثقلین اکیڈمی ہمیشہ کرتی آئی ہے وہ اظہر من الشمس ہے. آپ تمام حضرات اس کو جانتے ہی ہے کہ ضرورت مند گھروں کے اندر بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی اعلان کے، حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا اور اس سے وابستہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جیسے ثقلینیہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اس کے علاوہ دارالثقلین فاؤنڈیشن ہے، یہ تمام لوگ ضرورت مندوں کے گھروں تک راشن پہنچاتے ہیں. کپڑوں کی تقسیم ہوتی ہے. یہ ٹھنڈ کا جو موسم ابھی سرد کا گیا ہے اس میں غربا اور فقراء کے یہاں پر جو ہے لحاف ان کے لیے تقسیم کیے گئے، کمبل دیے گئے. اس کے علاوہ بیوائیں جو ہے وڈوز، ان کی معاشی امداد کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے گھر ہے جہاں پر عورتیں، آج بڑا نعرہ لگ رہا ہے وومن ایمپاورمنٹ کا، اس وومن ایمپاورمنٹ کو عملی جامہ اس اکیڈمی میں پہنایا جا رہا ہے.
کہ جہاں پر ضرورت ہے اور وہ سیلف ریلائنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو انہیں جو ہے سلائی مشین اور ایسے دیگر چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہے یہ بھی انہیں مفت میں دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو، کہیں پر انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کل ملا کر حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا کا ایک آبجیکٹو یہی ہے کہ اچھا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ آستانہ شریف ایک ایسا مقام ہے، بریلی شہر کا بھی ہے اور یہ مرکز بھی ہے سارے عقیدت مندوں کا۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی وقت کوئی بھی بھوکا آئے، کہیں سے بھی آئے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اسے ہر وقت جو ہے یہاں پر کھانا تیار ملتا ہے۔ سمجھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے اہم کام یہاں پر 24 گھنٹے جاری ہوتا ہے۔ تو یہ کل ملا کر یہی ہے کہ شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا نے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا یہ جذبہ لے کر یہ میدان میں اتری ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت ساروں کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کا بھی ہمیشہ ساتھ رہا ہے، اس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہے۔ اور اس وقت خاص طور پر ایک شخصیت کا نام میں لینا چاہوں گا جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن جن کی جد و جہد اور جن کی کاوشوں نے آج اس اکیڈمی کو جو ہے قوت بخشی ہے، وہ مرحوم حاجی ممتاز میاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جذبہ یہاں کے لوگوں کے اندر اور کل صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر یہ جذبے کو اور ہمارے قائد و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور کے اس پیغام کو عام کرنے میں بر صغیر میں جن کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور بہت بڑا تعاون کیا ہے، انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو ایک راہ دکھائی ہے کہ اس طریقے سے بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم کس طریقے سے غربا پروری، فقراء کا خیال رکھ سکتے ہیں اور مستحقین تک یہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو پورا سسٹم ہے یہ آپ جانتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو نوازا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا کے تحت اکٹھا ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کا سرمایہ، بچوں کی محنت اور یہ پوری ٹیم، پورے ہندوستان کی ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لوگوں نے کاوشیں کی، اور ایسے نہیں ہے کہ بس بانٹنا ہے تو کسی نام کے لیے بانٹنا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر مستحقین تک پہنچا جاتا ہے، ان کے حالات کو معلوم کیا جاتا ہے اور پھر ان تک جو ہے بالکل معقول مدد جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے۔ یہ کام بڑے اچھے ڈھنگ سے ہو رہا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے قائد، ہمارے پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حفظہ اللہ کا یہ پیغام جو ہے، یہ آفاقی پیغام، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کی توفیق دے، اس کے لیے وسائل ہو، اور یقیناً آپ تمام حضرات جہاں تک یہ کانفرنس کے ذریعے، اس پریس کے ذریعے میری آواز پہنچ رہی ہو، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خود بھی اس مصطفی مشن سے جڑے، اور جڑنے کے بعد جو ہے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے، اور خاص طور پر اسلام کے ان دو بنیادی احکام پر عمل کرے۔ ہم ایک ہوتا ہے اللہ کی بندگی جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کی جو بھی مخلوق ہے ان کی خدمت کر سکے جس طرح ممکن ہے۔ ماشاءاللہ یہ کام ہوتا آ رہا ہے، اور یہاں کے تمام عہدیداران اور بالخصوص آج کی پریس کانفرنس جن کی سرپرستی میں ہو رہی ہے،
حاجی منتخب میاں نور، تو ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام جو ہے 27 تاریخ کو ہونا ہے انشاءاللہ منت لانس کے اندر، اور وہاں پر یہ تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز جاننا تھی حضرت، اسلام میں پاکی ناپاکی کا مسئلہ آتا ہے اور یہ نکابی ایک طرح سے لڑکی پکش سے ہی جان کے پیٹ دی جاتی ہے، اس کو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کین یو ریپیٹ؟ آپ پھر سے پاکی ناپاکی کا معاملہ آتا ہے اور لڑکی پکش سے ہی ڈیٹ دی جاتی ہے نکاح کی، اس کو آپ ایک ساتھ بہت ساری لڑکیوں کا نکاح کراتے ہیں، اسے کیسے ایسا ہے؟ اس کے لیے اشتہار نکالتے ہیں لوگ، بریلا کرتے ہیں اس کا، اور قانون کی اکیڈمی میں اطلاع کرتے ہیں، تو لہٰذا جو لوگ کرانا چاہتے ہیں وہ اپنا عرضی پیش کرتے ہیں لوگوں کو، ہم ان کو کریکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی طور پر ان کا سروے کرتے ہیں لوگ کہ واقعی یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اب ان کو ہو رہا ہے۔ ایک ٹیم جاتی ہے باقاعدہ وہاں اور ان کے پڑوسیوں سے، ان کے رشتے داروں سے معلومات کرتی ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ ابھی تک ہم نے ریلیشن جو ہے اس کے بارے میں پہل نہیں کی ہے، ممکن ہے کہ یہ ایک ایجنڈا میں ہے اور آگے چل کر یہ بھی معاملہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں ہم صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو ان کی شادی طے ہو چکی ہے اور صرف رشتے ان کے طے ہو چکے ہیں اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے آنے والے سمے میں کبھی کوئی ایسا کوئی سمیلن بھی کریں گے جس میں کہ لڑکا لڑکی کو ہمارے آ کے یہاں بات چیت کریں، اپنا استعمال کریں؟ فی الحال اٹ از ناٹ آن دی ایجنڈا، نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے کریں، ہم یہ غلط سے کام لگ رہا ہے۔ تاکہ معافی چاہوں گا، ایک چیز کا بہت زور چل رہا ہے اس میں کہ لوگ ایک کہتے ہیں یہ الگ فرقے گا الگ فرقے گا، اس انتظام شادی میں کوئی ایسے فرقے والی کوئی بات ہے کیا کہ وہ کیسے کرتے ہوئے وہ دیوبندی ہے، وہ سیاہ ہے یا اسملی ہے؟ یہ اس کی ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے، اور دیوبندی ہو کوئی بھی کسی بھی کا ہو، پھر مرتے خلق جب ہم یہ کام لے کر چل رہے ہیں تو ہم اس میں کیا دیکھنا ہے کہ درندہ ہے کہ پرندہ ہے کہ جانور ہے کہ انسان ہے، سبھی لوگ آ سکتے ہیں، بالکل اس بات کی تحقیق ہم نہیں کرتے ہیں۔